نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سفارش، یاد رہے فیصلہ نہیں کیا، ایک جسٹس محسن اختر کیانی نے سفارش پیش کی ہے، اور اس کیس کا نام عمارہ وقاص بنام وقاص رشید، کہ شادی کے بعد طلاق کی صورت میں جو کمایا ہوا مال ہے شوہر کا، تو اس کا آدھا حصہ بیوی کو دیا جائے۔ یاد رہے کہ شادی کے بعد کمائے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ بیوی کو دیا جائے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے سفارش کی ہے، ابھی تک یہ فیصلہ یا نافذ العمل نہیں ہوا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسودہ سینیٹر علی ظفر نے سینٹ میں پیش کیا تھا، جسے اسٹینڈنگ کمیٹی نے مسترد کر دیا تھا۔ ایسے کیسز یا ایسے متنازع فیصلے یا ریکمنڈیشن یا سفارشات کیوں پیش ہوتی ہیں، آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں جس سے شریعت سے متصادم اور کانفلکٹ ہوتا ہے؟ تو یاد رہے کہ 1967 میں بھی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا خورشید بی بی بنام بابو محمد امین کے نام سے، کہ جس میں جو فقہی مذاہب کی بنیاد پر عدالت فیصلے کرتی تھی، تو اس کو یکسر ختم کر کے عدالت کو اجتہاد کی اجازت دی گئی تھی۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں انگریز جب آیا تو ڈیوائڈ اینڈ رول اس نے صرف جغرافیائی اعتبار سے نہیں کیا، بلکہ اس نے تعلیمی لحاظ سے، کلچر اور تہذیب کے لحاظ سے، نظریات کے اعتبار سے، لسانیت کی بنیادوں پر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوششیں اور سازشیں رچائی تھی۔ تو اس وقت سب سے پہلے انگریز نے جو وار کیا تھا، وہ وار کیا تھا کہ جو محصولات اور ٹیکسز کا نظام تھا وہ شریعت سے متصادم رائج کیا۔ اس کے بعد دیوانی قوانین، فوجداری قوانین کو انہوں نے اپنی زد اور نشانے پر رکھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو اسلام کے آئلی قوانین تھے، میاں بیوی کے، خاندان کے، اس کے اندر بھی انہوں نے مداخلت شروع کی تھی، اور جو میں نے شروع میں آپ کو تمہیداً بات بتائی، یہ اس کی ایک جھلک تھی۔ یورپ کے اندر بھی ایسے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں شوہر کی جتنی پراپرٹی، جائیداد، بینک بیلنس ہوتا ہے، اس کا 50% حصہ اور اس کی شریک بنتی ہے اس کی بیوی۔ تو آیا یورپ میں ان قوانین کے امپلیمنٹیشن اور نفاذ کے بعد طلاقیں یا طلاق کی شرح کم ہو گئی؟ نہیں، لوگوں نے شادی کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور سیپریٹ دا چرچ اینڈ دا اسٹیٹ، یا ریلیجن دا مسنگ ڈائمینشن آف اسٹیٹ کرافٹ، یہ جو کتابیں لکھی گئی تھی، اور اقبال مرحوم نے اس وقت جو کہا تھا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یاد رہیں قرآن کریم نے واضح طور پر سورۃ النساء غالباً آیت نمبر 12 میں بیوی کا حصہ متعین اور مقرر کیا ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ اگر شوہر مر جائے اور بیوی سے اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ یعنی 1/4 ملتا ہے، لیکن اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر اس کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ تو یہ ذوی الفروض ہے، اور یہ منصوص ہے، اور یہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے۔ تو ایک اسلامی ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دفعہ نمبر 1، اور جس کے اندر اسلام اس کا ریاستی مذہب ہے، دفعہ نمبر 2، اور جہاں پر کوئی چیز قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی، اور جہاں پر حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اللہ کا ہوگا، اور جہاں پر یعنی حق کے حکمرانی ایک امانت ہے جو عوام کے سپرد کیا جائے گا، اور جو پاکستان ایکسیڈنٹلی ماریز وجود میں نہیں آیا تھا، نظریاتی طور پر اس کے پیچھے قربانیاں تھی، تو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قرآن کریم کے واضح احکامات کو یکسر نظر انداز کر کے یورپ کے قوانین کو لانا، اور ہماری عدالتیں بھی ان کے نقش قدم پر جو چل رہی ہے، یہ بالکل شریعت سے متصادم ہے۔ اب ہم تھوڑا سا لاجیکلی ویریس اسپیکٹ کے ساتھ منطقی انداز سے
عقلی طور پر اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا اسلام نے عورت کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ یا اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ دے کر خدا نخواستہ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے؟ اور یہ بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن اور حقوق انسانی کے علمبردار اور فیمنزم اور حقوق نسواں کا نعرہ لگا کر یہ جو آدھا دے رہے ہیں کہ جی چونکہ مرد جو کماتا ہے تو اس میں بیوی کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، بیوی نے اس کو ایک پیسفل انوائرمنٹ گھر میں فراہم کر دی ہے اور بیوی اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، تو اسی لیے وہ مال کمانے کے قابل ہوا، تو یہ احسان آپ عورت کے نام پر جس بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ ماں کہاں جائے گی جس نے اس بچے کو پیٹ میں رکھا، پھر وضع حمل ہوا، پھر اس کو دودھ پلایا، پھر اس کو پالا پوسا، پھر اس کی تربیت کی، پھر اس کو شادی کے قابل بنایا؟ تو اس ماں کو بھی پھر آدھا حصہ دے دیا جائے، آدھا حصہ ماں لے جائے، آدھا حصہ بیوی لے جائے، اور مرد صرف کمائی کرتا رہے اور اپنی کمر پر بوجھ لاتا رہے؟ اس کے بھائی بہن یا اس کے ماں باپ، ان کا کیا بنے گا؟ تو لوجیکلی بھی یہ بات بالکل کامن سینس کے خلاف ہیں۔ تو ایک بنیادی بات تو آپ یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات، قربانی جیسے میں نے عرض کیا بیوی دیتی ہے تو ماں بھی دے رہی ہے، اچھا بہن بھائی بھی دے رہے ہیں، اور یہ بیوی جس کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی اور اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ مل رہا ہے، اگر یہ اس کو کم بھی بالفرض لگ رہا ہے تو یہی بیوی من وجہن، کسی کی بیٹی ہے وہاں سے بھی میراث میں ملے گا، یہی بیوی من وجہن کسی کی بہن ہے وہاں بھی میراث میں ملے گا، اور یہی عورت، یہ جو بیوی ہے یہ من وجہن کسی کی ماں بھی ہوگی تو بطور ماں کا بھی اس کا حصہ ہوگا۔ تو اس کو تو مختلف اینگل سے چیزیں مل رہی ہیں، اسی لیے لوگوں کو اس مغالطے میں اور اس خدشے کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ اچھا تیسری بات کہ یہی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو شوہر کی طرف سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی، اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ مل رہا ہے، اگر یہ کم بھی ہے تو یہ دوبارہ بھی تو کسی سے شادی کر سکتی ہے، اس کے پاس آپشن تو ہیں۔ اس صورت میں پھر اس کا سارا بوجھ کفالت کا فائنینشل برڈن وہ کسی دوسرے مرد کے اوپر منتقل ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ شوہر جو زندہ تھا تو اپنی زندگی میں موت سے پہلے وہ کسی کو کم کسی کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، اس کے پاس یہ آپشن بھی ہے۔ تو اسی لیے ان تمام صورتحال کو دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں یہ بات واضح رہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور ہم سب کا خالق اور کریٹر اللہ ہیں، اور وہ ہمارے پروز اینڈ کونس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں اسلامی احکامات پر بالکل سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com